جہاں ایک طرف ٹرمپ کو اب بھی یقین ہے کہ بات چیت تیزی سے جاری ہے اور آئندہ ہفتے تک عارضی معاہدہ ممکن ہے، تو وہیں آج ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے کی عوامی تقریبات کا منصوبہ طے کر لیا گیا ہے۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کی میت کے لیے تہران، قم اور مشہد میں 3 دن تک عوامی تقریبات کے انعقاد کے منصوبے بنائے گئے ہیں۔ تہران کے ڈپٹی میئر کے مطابق ہم دارالحکومت تہران میں شہید خامنائی کے جنازے میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد کے ہجوم کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ ایران میں اب معاملات معمول کی طرف لوٹ رہے ہیں اور دوبارہ جنگ شروع ہونے کا خدشہ کم ہو گیا ہے اور ڈیل ہونے کا امکان مزید بڑھ گیا ہے۔ تاہم اسرائیل کی جانب سے مذاکرات کو ڈی ریل کرنے اور دوبارہ جنگ کی طرف لوٹنے کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ اور اسی تناظر میں لبنان میں اسرائیل کی جارحیت مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے کل یہ خبر سامنے آئی کہ ایران نے لبنان میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت کی وجہ سے مذاکرات کا سلسلہ ہی روک دیا ہے، جس کے بعد یہ خدشہ بڑھ گیا کہ مذاکرات کا یہ سلسلہ مکمل طور پر کولیپس کر جائے گا۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے نہ صرف اس بات کی اہمیت کو کم ظاہر کیا، بلکہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا اور ایران کی جانب سے بات چیت بند کرنے کے بعد بھی امریکہ دوبارہ بمباری شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اور پھر اس کے بعد ٹرمپ نے پہلے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ بات چیت تیزی سے جاری ہے، تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر۔ اور پھر ٹرمپ نے مذاکرات میں ایران کے ایک اور خدشے کو ایڈریس کرتے ہوئے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے فون پر بات کی اور رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے اس گفتگو میں نیتن یاہو سے سخت انداز میں لبنان میں حملے روکنے کا مطالبہ بھی کیا، جبکہ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے گفتگو سے متعلق سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آج میری نیتن یاہو سے بات ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ بیروت میں بڑا حملہ نہ کریں، اور پھر نیتن یاہو نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ میری حزب اللہ کے رہنماؤں کے نمائندوں سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے اسرائیل اور اس کے فوجیوں پر فائرنگ بند کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسی طرح اسرائیل نے بھی ان پر فائرنگ بند کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر تک قائم رہتا ہے، امید ہے کہ ہمیشہ کے لیے قائم ہوگا۔ اہم بات یہ کہ اس کے بعد نیتن یاہو نے بھی بیروت میں حملوں سے متعلق ایک پوسٹ کی، مگر اس پوسٹ میں انہوں نے واضح طور پر حملے روکنے کا اعلان کرنے کے بجائے لکھا کہ آج رات میں نے صدر ٹرمپ سے بات کی اور انہیں بتایا کہ اگر حزب اللہ ہمارے شہروں اور شہریوں پر حملے بند نہیں کرتی تو اسرائیل بیروت میں اہداف پر حملہ کرے گا۔ ہماری یہ پالیسی بدستور قائم ہے، ساتھ ہی اسرائیلی فورسز جنوبی لبنان میں اپنے منصوبے کے مطابق کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ نیتن یاہو غیر واضح اور مبہم انداز میں بیروت میں حملے روکنے کا اعلان تو کر رہے ہیں، مگر اب بھی وہ جنوبی لبنان میں حملوں کے اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، جبکہ ایران اب بھی اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی ہونی چاہیے،